بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، مسلمانوں کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر اعتقاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ معراج جاگتے میں ہوئی تھی۔ حساب جاننے والے اپنے حساب کے بوتے پر آسمان کے پھٹنے اور ملنے کے قائل نہیں نظر آتے، اسی لیے وہ جسم کے معراج کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ معراج کا انکار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سحر کرایا۔ اسی طرح معراج کو خواب کی بات کہنا بھی غلط ہے۔ اگر بات خواب کی ہوتی تو کافر کبھی اس سے انکار نہ کرتے۔ معراج رجب کی 27ویں تاریخ کو ہوئی۔ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر، جو ابو طالب کی بیٹی ہیں، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور حضرت کو جگایا۔ آپ اٹھے، مسجد حرام میں وضو کیا، 7 بار طواف کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے براق حاضر کیا۔ حضرت اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ میں تھے، پھر بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ براق کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ بیت المقدس کے پاس تو ایک فوج فرشتوں کی خدا کے حکم سے ان کے استقبال کے لیے آئی تھی، سلام کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے، جس چیز سے پیغمبر اپنی سواری باندھا کرتے تھے۔ براق کو اس سے باندھا اور مسجد میں نبیوں کے گروہ سے ملاقات کی۔ سب نے اپنے آگے ان کا بہت ہی خیال کیا۔ تحیۃ المسجد کیا، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو صخرۂ بیت المقدس کے پاس لے گئے۔ صخرہ سے آسمان تک وہاں ایک زینہ صاف اور روشن ظاہر ہوا، پھر براق پر سوار ہو کر اس زینے پر گزرے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام وہاں سے پروں پر سوار ہو کر آگر لے گئے۔ وہاں جب آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ بولے، میں جبرائیل ہوں، ہمارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خوشی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا، یہ تمہارے باپ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا نیک باپ کے بیٹے اور نیک نبی۔ اسی طرح ہر آسمان کے فرشتوں سے سوال و جواب ہوا۔ یحییٰ اور عیسیٰ کو دوسرے آسمان میں، اور حضرت یوسف کو تیسرے آسمان میں، اور حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ، اور حضرت ابراہیم کو 7ویں آسمان پر دیکھا اور ان سے ملے۔ پھر سدرۃ المنتہا میں پہنچے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مکان اس کے سائے میں ہے۔ وہاں سے جنت میں جا کر حوروں، مکانوں اور محلوں کی سیر کی۔ اس کے بعد دوزخ کے حالات اور اس کا زور شور بھی دیکھا۔ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزرائیل کو، جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے مکان پر سے گزرے۔ انہوں نے بھی بڑی عزت کی، لیکن خوشی ان کے چہرے سے بالکل ظاہر نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ملاقات کے وقت بھی ان کے ماتھے کی شکن دور نہ ہوئی۔ جواب دیا گیا کہ عزرائیل ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کے ماتھے کی زنجیریں کبھی نہ کھلی۔ آپ نے جبرائیل سے کہا، مجھے ذرا ان کے پاس لے چلیں کہ میرا ان سے ضروری کام ہے۔ جب عزرائیل علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت نے کہا، اے خدا کے فرشتے، میں تجھ سے یہ آرزو رکھتا ہوں کہ تو میری امت کے ساتھ نرمی اور آسانی کیجیے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ کو قسم ہے اس بزرگ خدا کی جس نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، ہمیشہ دن رات مجھے اللہ کی اور سے آواز سنائی دیتی رہتی ہے کہ اے عزرائیل، محمد کی امت سے نرمی کیجیے گا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7ویں آسمان سے 500 سال کے آگے برابر چلے۔ تھوڑی دیر رکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آج میں آپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میری جگہ وہی سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے جانے کی بات نہیں رکھتا۔ اگر ذرا بھی آگے بڑھوں تو میں جل جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع پر سوار ہوئے اور
اور نور کے پردوں کو طے کرتے ہوئے عرش کے پائے تک پہنچے۔ وہاں رف بھی چھوٹ گیا۔ قائد الہی کی سواری پر سوار ہو کر اونچے آسمانوں سے گزرے، آخر منزل پر پہنچے۔ رب کی طرف سے خطاب ہوا، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے اپنی امت کا سلامتی کے حق میں شامل کر کے عرض کیا، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 1000 بار محبت سے فرمایا، یا محمد منی، اے محمد نزدیک ہو جا مجھ سے۔ صحیح بات کی کھوج کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ہر بار کے پکارنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی ہوتی تھی، یہاں تک کہ قاب قوسین تک پہنچ گئے اور پروردگار کا دیدار کیا۔ وہیں پر ان بھیدوں کا حال آپ کو معلوم ہوا کہ ان کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام مقصد اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہوتے چلے گئے اور پیارے کا پیارے سے ملنا بھی ہو گیا۔ وہاں سے رخصت ہو کر بیت المقدس میں آئے، پھر اس جگہ سے ام ہانی کے دولت خانے پر پہنچے۔ اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچھونا گرم ہی تھا۔ یہ کچھ اللہ کا ہی کرم تھا جو اللہ ہر بندے کی نظر کو ایک پل میں آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ بس اگر جسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی آنکھ کی جو پتلی ہیں ایک لمحے میں لے کر پھرا لائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی باتوں پر عقیدہ مضبوط رکھیں، خدا کی قدرت کو بڑی جانیں۔ اس مبارک رات کے بعد اتفاق کی بات کہ صبح میں ابو جہل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ وہ مسخرہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا، اے محمد، کچھ آسمان کی تازہ خبر بھی آئی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کچھ حال کہہ سنایا۔ وہ ملعون سن کر تعجب میں آ گیا۔ پھر وہاں سے ہٹتے ہی حضرت ابوبکر سے کہا کہ اگر آج اپنے دوست کی بات سن لو تو تعجب کرو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں یہ سب کچھ دیکھا، کیا یہ بات پر تم یقین کر لو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ انوکھی باتوں پر یقین لایا ہوں۔ ہر روز آسمان کی خبر آنے جانے کا پر اعتقاد رکھتا ہوں، اور خود گئے اور خود آئے تو کیا عجب ہے۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہوا اور خود دنیا ان کو صدیق کہنے لگ گئی۔ آمین یا رب العالمین۔